بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ کتاب کے دوسرے حصے کا موضوع اتحاد و بھائی چارہ۔ پوائنٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 96۔ پوائنٹ نمبر 1، مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام ستمگروں کے مقابلے میں ایک متحد طاقت بن جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام کی دعوت دراصل اتحاد کی دعوت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن مجید کے حکم کی روشنی میں دنیا بھر کے مومنین بھائی بھائی ہیں اور سب بھائی برابر ہوا کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلام میں یہی برادری ہے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بھائی چارہ کے ذریعے آپ یہاں تک پہنچے ہیں اور بھائی چارہ قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ پوائنٹ نمبر 6، میں نے بارہا اعلان کیا کہ اسلام میں نسل، زبان، قومیت اور سرحدیں مد نظر نہیں ہیں۔ تمام مسلمان چاہے اہل سنت ہوں یا شیعہ آپس میں بھائی اور برابر ہیں اور سب کو اسلامی حقوق حاصل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلام میں سنی، شیعہ اور کرد و فارس کی بحث نہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ توضیح نمبر 10، کرد ایران کی ایک قوم جو ایران کے مغربی علاقوں میں رہائش پذیر ہے، کرد کہلاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا دیں، بھائی بن کر رہیں اور سب مل کر ایران کی تعمیر نو کریں۔ پوائنٹ نمبر 9، اس وقت جو چیز ہم سب پر لازم ہے وہ اس اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، جب تک آپ ایک متحد ہیں، جب تک آپ ایک اور متحد ہیں، اس اتحاد کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ پوائنٹ نمبر 11، اگر آپ کو ایران کی آزادی عزیز ہے تو مذہبی اتحاد برقرار رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 12، ہر ملت کے لیے استعمار کے چنگل سے آزادی کا راستہ مذہب ہے جو ملت کی روح کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، جب تک آپ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے خدا آپ کے ساتھ ہے، اللہ جماعت کے ساتھ ہے، ید اللہ ما جماعت۔ توضیح نمبر 11، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، ملت ایران نے اس اتحاد کی بدولت اور اسلام پر بھروسہ کرتے ہوئے تحریک کو آگے بڑھایا ہے اور اس راز کو فراموش نہیں کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 15، ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ کامیابی کا راز اتحاد ہے اور اس راز کو ضائع نہ ہونے دیں۔ پوائنٹ نمبر 16، ہم امن و آشتی اور اتحاد کے سائے میں رہ کر ہی اس ملک کو اعلیٰ اسلامی مقاصد تک پہنچا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، آج اتحاد و یکجہتی کا دن ہے اور یہ بھی خدا کا لطف اور اس کی تائید و نصرت ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، ہم سب جانتے ہیں کہ اتحاد کے کس قدر مفید اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس کے برخلاف تاریخ کے تمام ادوار میں تفرقہ اور اختلافات کی بنا پر مسلمان سخت مشکلوں سے دوچار رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 19، آپ عظیم ملت کی کامیابی کا راز اتحاد اور ایمان تھا۔ پوائنٹ نمبر 20، یہ اتحاد خدا کی جانب توجہ اور اللہ اکبر کا نعرہ جس نے آپ کو ان طاقتوں پر کامیابی دلائی۔ پوائنٹ نمبر 21، ایک اہم کام جو ہم سب پر واجب ہے، اسلام اور اسلامی جمہوریہ کا دفاع ہے جس کا دار و مدار اتحاد پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، کوشش کیجیے کہ اتحاد ہاتھ سے نہ جانے پائے اور اہم چیز تو یہ کہ خدا پر بھروسہ کی نعمت سلب نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 23، اگر مسلمان ایک طاقت بن جائیں تو کوئی بھی اس جمعیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 24، اگر مسلمان آپس میں متحد رہیں تو کوئی حکومت بھی ان پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 25، اسلام دنیا کی تمام ملتوں عرب، عجم، ترک، فارس کو متحد کرنے اور امت اسلام کے نام سے دنیا میں ایک بڑی امت تشکیل دینے کے لیے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 26، ہم شیعہ و سنی بھائی بن کر رہیں اور دوسروں کو اتنی مہلت نہ دیں کہ وہ ہماری ہر چیز لوٹ کر لے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 27، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ مل کر رہیں۔ پوائنٹ نمبر 28، اگر مسلمان ملتیں جن کے افراد کی تعداد تقریباً 1 ارب ہے بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے سے بھائیوں جیسا سلوک کریں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
پوائنٹ نمبر 29، میں نہایت انکساری کے ساتھ ان تمام پارٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں جو اسلام کی خدمت کر رہی ہیں اور سب سے مدد کا طالب ہوں کہ اسلامی عدل و انصاف قائم کرنے کی راہ میں ہر قسم کا تعاون کریں جو ملت کی سعادت کا واحد راستہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 30، میں نے امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں، اور اس اہم کام میں جس سے ملت کا وجود وابستہ ہے خدا کی مدد کا طالب ہوں۔ پوائنٹ نمبر 31، کردار ساز اور تعمیری تقریریں صحت مند اور پرامن ماحول میں اتحاد و مفاہمت پیدا کرنے اور اختلافات و کشیدگی کی روک تھام کے لیے مفید اور خدا کی خوشنودی کا باعث ہیں۔ پوائنٹ نمبر 32، صرف اتحاد کی رٹ نہ لگائیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، عملی طور سے متحد ہو جائیں، آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 33، میں تاکید کر رہا ہوں اگر حکام کے باہمی تعلقات ٹھیک رہیں گے تو اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا تو سمجھ لیجئے یہ حکام کے اختلافات کا نتیجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 34، میں نے ہمیشہ تمہیں تاکید کی ہے کہ سب حکام متحد رہیں تاکہ کوئی کام انجام دے سکیں۔ اگر ملک کئی پارٹیوں میں بٹ جائے اور ان میں آکشی کا ماحول پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے اغیار کو پہنچے گا۔ پوائنٹ نمبر 35، ہمیں چاہیے کہ متحد ہو جائیں، اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 36، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہو اور کفر و شرک کے تمام آثار اس ملک سے محو ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اس اتحاد اور تحریک کی حفاظت کریں۔ پوائنٹ نمبر 37، اگر کوئی ملت نقصان سے بچنا چاہتی ہے تو پہلے اسے متحد ہو جانا چاہیے اور پھر جس کام میں مشغول ہو اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 38، ہماری فوج سپاہ پاسداران سے اور سپاہ کمیٹا سے اور کمیٹا بسیج سے اور یہ سب کے سب قبائلیوں سے الگ نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں جن کے نام مختلف ہیں لیکن روحیں ایک ہی ہیں۔ توضیح نمبر 12، اسلامی جمہوریہ ایران میں دو طرح کی مسلح قوتیں ہیں، ایک مسلح افواج اور دوسری انتظامی قوتیں۔ مسلح افواج میں عام فوج، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور بسیج رضاکار فوجی شامل ہیں۔ انتظامی قوتوں میں پولیس ژاندارمری اور کمیٹہ انقلاب شامل تھے، حال ہی میں ان تینوں کو آپس میں منظم کر کے ان کا ایک ہی انتظامی ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 39، اسلامی جمہوریہ میں تمام مسلح طاقتیں ایک مقصد اور معین اہداف کی جانب رواں دواں ہیں اور سب کو چاہیے کہ اسلام اور اسلامی جمہوریہ کے مخالفوں اور دشمنوں کے مقابلے میں ایک طاقت بن جائیں۔ پوائنٹ نمبر 40، جو اتحاد و یکجہتی اس وقت بہادر ملت اور فوج و سپاہ کے درمیان موجود ہے وہ ایران اور دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ پوائنٹ نمبر 41، ہم متحد اور طاقتور ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ دوسروں کی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 42، اسکول اور یونیورسٹی کے طالب علموں اور دینی علوم حاصل کرنے والوں پر لازم ہے کہ پورے قوت کے ساتھ اپنے اتحاد کی حفاظت اور اپنے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں۔ پوائنٹ نمبر 43، بھائی بن کر رہیں، لڑائی جھگڑا اہل جہنم کا کام ہے۔ پوائنٹ نمبر 44، آج آپ کی کامیابی کا راز اتحاد ہے۔ پوائنٹ نمبر 45، آج آپ کو باہمی اتحاد کی ضرورت کل سے زیادہ ہے اور آئندہ اس سے زیادہ ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 46، خدا کی مشیت تھی جس نے سب پر احسان کیا اور سب کو متحد کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 47، مطمئن رہیے کہ جب ایک ملت کسی اسلامی امر میں متحد ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے تو کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ موضوع اتحاد و بھائی چارہ کی سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 48، تمام مسلمان آپس میں بھائی اور برابر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں اور ان سب کو اسلام اور توحید کے پرچم تلے رہنا چاہیے۔ موضوع اختلاف اور تفرقہ۔ پوائنٹ نمبر 1، تفرقہ شیطان کا کام ہے اور باہمی اتحاد و اتفاق رحمان کا کام ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، میرے عزیزو، اختلاف سے جو شیطانی وسوسہ ہے دور رہو۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر آپ مجھ سے اور میں آپ سے مقابلہ کرنے لگوں تو ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اجنبی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہی اندرونی اختلافات ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہر وہ چیز جس میں اختلاف کی بو آتی ہے وہ بے شک شیطان کا کام ہے۔
پوائنٹ نمبر 6، بڑی طاقتیں جب فوجی حملوں اور جنگ کے ذریعے اپنے آپ کو شکست دینے میں ناکام ہو گئیں تو شیطانیت شروع کر دی، وہ آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آپ کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، آج آپس میں لڑنا خودکشی ہے، آج اختلاف خودکشی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اختلاف کی بات جس شخص کی زبان سے بھی ہو، جس فرد کی زبان سے اختلاف کی بات نکلے، وہ زبان شیطان کی زبان ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، میں پورے ملک اور پوری ملت کو ہوشیار کرتا ہوں کہ اگر ان اختلاف ڈالنے والوں کی پیروی کریں گے تو کوئی بھی ہو تو آپ کا ملک امریکہ کے دامن میں جا گرے گا۔ پوائنٹ نمبر 10، قوم پرستی سے زیادہ خطرناک اور غم انگیز شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ڈالنا اور مسلمان بھائیوں کے درمیان فتنہ انگیزی اور دشمن پیدا کرنے والے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، ہمارے ملک میں اس وقت سب سے بڑی نافرمانی اور گناہ اختلاف و نفاق کا بیج بونا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 13، ہمارے درمیان اگر اختلاف نظر ہے تو ہمیں چاہیے کہ امن و آشتی کے ماحول میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں اور اپنے مسائل کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کر کے حل کریں۔ پوائنٹ نمبر 14، اختلاف نظر کو سازگار ماحول میں بھائی چارگی سے حل کریں۔ پوائنٹ نمبر 15، آج ہر وہ بات جو اس ملت شریف کے اصل راہ سے منحرف ہونے کا باعث ہے وہ شیطانی ہے اور شیطانی سازش کا نتیجہ ہے۔ موضوع آزادی۔ پوائنٹ نمبر 1، آزادی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم اپنی ملت کی آزادی و خود مختاری کے حصول کے لیے مصائب برداشت کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، آزادی خدا کی امانت ہے جسے اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی اور اسلام کی قدر کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 5، تمدن کا پہلا زینہ ملت کی آزادی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہم سب کو چاہیے کہ بیدار رہیں اور ہوشیار رہیں کہ آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلام میں بھی آزادی ہے لیکن کھلی چھوٹ نہیں ہے، ہمیں مغربی آزادی نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلام ایک ترقی پسند دین اور صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اسلام کی ڈیموکریسی مغربی ڈیموکریسی سے زیادہ مکمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، اسلام میں آزادی اسلامی قوانین کی حدود میں رہ کر ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، درآمد شدہ آزادی وہ آزادی ہے جو ہمارے بچوں کو برائی کی جانب کھینچ لے جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اسلام و قانون کی حدود میں رہتے ہوئے آزادی ہے، کہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ آزادی ہے قانون کی مخالفت نہ ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 13، اسلامی حدود کی حفاظت کیجیے، آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، حدود اسلام کے اندر رہ کر آزادی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اسلامی قانون حقیقی آزادی اور ڈیموکریسی کا باعث ہے اور ملکوں کی خود مختاری کا بھی ضامن ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آزادی کو مغربی آزادی کے ذریعے چھین لیں اور آپ کو غیر صحت مند ماحول میں گرفتار کریں اور حقیقی آزادی چھین لیں۔ پوائنٹ نمبر 16، آزادی پر کبھی روک نہیں لگائی جا سکی اور یہ ممکن نہیں ہے۔ عوام آزاد ہیں مگر یہ کہ تباہی پھیلانا چاہیں اور قوم کو رجعت پسندی کی راہ پر لگا دیں۔ پوائنٹ نمبر 17، مغربی طرح کی آزادی جو لڑکے لڑکیوں اور جوانوں کی تباہی کا باعث اسلام و عقل کی نظر میں ناقابل قبول ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، ہم ایسی آزادی کے جس میں اسلام نہ ہو نہیں چاہتے۔ پوائنٹ نمبر 19، ایسی آزادی جس سے فساد پھیلتا ہو اس پر پابندی لگنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 20، بشر کا قول اور سکوت اس کی آزادی سلب کیے جانے اور دیگر انسانوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 21، آج کا ایران آزاد انسانوں کا ملک ہے۔ موضوع غیر وابستہ اور خود مختاری۔ پوائنٹ نمبر 1، اگر ہمیں آزاد رہنا ہے تو ہر چیز سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ رہنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، اہم یہ کہ ہم یقین کریں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ملک ہمارا اپنا ہے، ہمیں خود اسے آباد کرنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، ہماری ملت کے لیے سب سے بڑا المیہ فکری وابستگی ہے اور یہ سوچنا کہ ہر چیز مغرب کے پاس ہے اور ہم ہر لحاظ سے نادار ہیں۔
پوائنٹ نمبر 5، ایک ملک اگر چاہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور ہر لحاظ سے خود مختار رہے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ اس طرز فکر کو اپنے دماغ سے باہر کرے کہ ہمیں ہر چیز باہر سے برآمد کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہم چاہتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار رہیں، چاہے نہایت سادہ زندگی ہی کیوں نہ گزاریں۔ پوائنٹ نمبر 7، ہم اس چیز کا یقین کریں کہ ہم بھی آدمی ہیں، ہم بھی دنیا میں ہیں، مشرق بھی ایک جگہ ہے، سب کچھ مغربی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، ہماری نظر میں زندگی کی قیمت آزادی اور خود مختاری میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، میری سب سے بڑی آرزو یہ کہ ایران کے لوگ ظلم کے چنگل سے نجات پائے اور آزاد و خود مختار ملک کے مالک ہوں، جس میں اسلامی نظام حکومت ہو اور اسلام کے مطابق انسانی حقوق کی رعایت کی جائے اور ترقی، پیش رفت اور سعادت کی راہ میں تمام ملتوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ پوائنٹ نمبر 10، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں سرخرو رہیں اور آبرو مندانہ زندگی گزاریں تو پوری طاقت اور شدت سے سامراجی طاقتوں کے سامنے دیوار بن جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مہربانی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنے ملک کی تعمیر نو کے لیے کمر کس لیں۔ یہ امر اہمیت کا حامل ہے کہ ہم 10-15 سال تک رنج و محنت اٹھائیں تاکہ ہمارا ملک خود مختار ہو جائے اور ان آدم خور بھیڑیوں کے خونی پنجوں سے آزاد ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 12، میرے پیارے بچوں، اب آپ ہی کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری کے پورے کی سچائی کرنا ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر ہم ثابت قدم رہیں تو خدا کی تائید ہمارے شامل حال رہے گی۔ پوائنٹ نمبر 14، ملت اور مقننہ ہو یا عدلیہ یا مجریہ، مجریہ کی سب سے اہم ذمہ داری ملک کو ہر لحاظ سے خود مختار بنانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، جو شخص جہاں بھی یہ کوشش کرے اور کوشش یہ ہو کہ ہم کسی کے سہارے نہ رہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، ہمت کر کے اس ملک میں وابستگی کے جتنے بھی اسباب و عوامل ہیں، خواہ وہ جس میدان میں ہوں، ختم کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 17، اغیار کے ساتھ فکری، عقلی اور ذہنی وابستگی ہی اکثر قوموں پر من جملہ ہماری قوم کی بدبختی۔ پوائنٹ نمبر 18، اگر ہم فکری وابستگی کا حصار توڑ دیں تو ہر طرح کی وابستگی ختم ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 19، آپ ایران کے شریف عوام نے سامراجی طاقتوں کے خلاف جد و جہد میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور خداوند متعال پر بھروسہ اور اتحاد و ہماگیر یکجہتی کی بدولت دور حاضر کے شیطان پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بڑی طاقتوں کو لرزہ براندام کر دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، مبارک وہ دن ہے جب ہمارے ملک اور اسلامی ممالک سے اجنبی کی مداخلت ختم ہو جائے گی اور مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 21، ہم ایک آزاد اور خود مختار ایران چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسا ایران چاہتے ہیں جو طاقتور ہو، ہم ایسا ایران چاہتے ہیں جس میں ملت خود اٹھ کھڑی ہو اور خود اپنی مملکت کو چلائے۔ پوائنٹ نمبر 22، جب تک ہمارے یہ دونوں ہاتھ مشرق و مغرب کی طرف پھیلے رہیں گے ہم وابستہ رہیں گے۔ ہم جو کہ خود مختار اور مستقل رہنا چاہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے تشخص اور اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ ہم ہر کام انجام دے سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 23، یہ مت سوچیے کہ ہمیں اپنی ضرورت کی تمام اشیاء دوسروں سے لینا ہوگا، بلکہ آپ اپنی ہر شے خود تیار کرنے کی فکر میں رہیے۔ پوائنٹ نمبر 24، مسلمانوں کی عید اس روز سعید و مبارک ہوگی جب مسلمان اپنی آزادی اور اس کھوئی ہوئی عظمت بزرگی کو جو صدر اسلام میں ان کا خاصہ تھی دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 25، ہم جب تک اپنے تشخص کا یقین نہیں کریں گے اور یہ نہ سمجھیں گے کہ مسلمان ایک عظیم ملت ہے جو اپنا تشخص رکھتی ہے اور خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، ہم جب تک ارادہ نہ کریں اور جب تک بیدار نہ ہو کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ پوائنٹ نمبر 26، سامراجیت اور استبدادیت کی تمام جڑیں اس ملک سے کاٹ دی جائیں۔ پوائنٹ نمبر 27، ہم کسی کو اپنے ملک کی تقدیر میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 28، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس مصنوعی پسماندگی کے سبب ہمیں پیش رفتہ ملکوں کی صنعتوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پیش رفتہ علمی میدانوں میں بھی سپر طاقتوں سے وابستہ رہیں۔ پوائنٹ نمبر 29، ہمارے لیے مشرق و مغرب میں کوئی فرق نہیں، ہم خداوند متعال اور اپنی بہادر ملت پر بھروسہ کرتے ہوئے واقعی استقلال حاصل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 30، ملت ایران مشرق و مغرب کا سہارا لیے بغیر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے اور اپنے مذہبی اور قومی سرمایہ پر بھروسہ کرنا چاہتی ہے۔
پوائنٹ نمبر 31، ملت ایران نے پختہ عہد کر لیا کہ خود کو سامراج و استبداد کے چنگل سے آزاد کرائے اور خود مختار و آزاد رہے۔ اس کی سیاست انہی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ اسے پرواہ نہیں کہ کون اس سیاست کو پسند کرتا ہے اور کون پسند نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 32، ہم دوسری ملتوں کے معاملے میں کسی بھی طرح کی خارجی مداخلت کے خلاف ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور اس قسم کی مداخلتوں کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 33، آپ کی حریت پسندی اور استقلال طلبی تاریخ کی پیشانی پر ثبت ہو گئی۔ پوائنٹ نمبر 34، اس دور اور آئندہ ادوار کے وزرائے خارجہ کو میری وصیت یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری سنگین ہے، چاہے وہ وزارت خانوں اور سفارت خانوں میں اصلاح و تبدیلی کی ذمہ داری ہو یا خارجی پالیسی کی، جس میں ملک کی خود مختاری اور مفادات کی حفاظت، اور ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا جو ہمارے ملک کے داخلی امور میں مداخلت کا قصد نہ رکھتے ہوں، اور ہر اس امر سے پرہیز کرنا جس میں کسی بھی طرح کی وابستگی کا شائبہ موجود ہو۔ پوائنٹ نمبر 35، اگر ہم اسلام کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں کسی کا اعلی کار نہ رہنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 36، کیا رجت پسند وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کی خود مختاری سلب کر لینا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کو ملت کی آزادی چھین لینا چاہتے ہیں، یا وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں سے نکل کر خود مختار و آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 37، ہمیں امید ہے کہ عالمی امن و امان، قوموں کی خود مختاری و آزادی، ایک دوسرے کے امور میں عدم مداخلت اور ملکوں کی عرض سالمیت کے احترام پر استوار ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 38، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور یقیناً کامیاب ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 39، اگر آپ خود مختاری اور حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا عمل انجام دے جو ہر طرح سے خود کفیل بننے میں معاون ثابت ہو۔ پوائنٹ نمبر 40، آزادی و خود مختاری کی بنیادی شرط فکری عدم وابستگی ہے۔ پوائنٹ نمبر 41، ملتوں کو چاہیے کہ خود اسلام کی فکر میں رہیں۔ موضوع غیر وابستہ اور خود مختاری کا آخری پوائنٹ نمبر 42، اگر ملت کو یہ یقین ہو کہ وہ بڑی طاقتوں کے مقابلے ڈٹ سکتی ہے تو اس سے ان کو توانائی حاصل ہوگی اور وہ بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جائیں گی۔ تیسری فصل، موضوع اسلامی حکومت۔ پوائنٹ نمبر 1، امت اسلام میں اتحاد پیدا کرنے اور اسلامی سرزمینوں کو سامراج اور اس کی پٹھو حکومتوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی خاطر ہمارے پاس حکومت بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلامی حکومت لوگوں پر الہی قانون کی حکومت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دنیا کے مظلوموں کی حکومت دینے کا خدا کا وعدہ حق ہے۔ دنیا کے مظلوموں کو حکومت دینے کا خدا کا وعدہ حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جمہوری اسلامی ایران کے نظام نے سربلندی اور طاقت کے ساتھ اپنا راستہ تلاش کیا ہے اور پائیداری کے ساتھ اس پر آگے بڑھ رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جمہوری اسلامی ایران کو کسی قیمت پر بھی اپنے مقدس اور الہی اصول و مقاصد سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر یہ اسلامی جمہوریہ ناکام ہو جائے تو اس کی جگہ امام زمانہ کی مرضی کے مطابق یا آپ حضرات کی فرمانبردار حکومت نہیں آئے گی، بلکہ سپر طاقت کے 2 بلاکوں میں سے ایک بلاک کی اعلی کار حکومت برسر کار آئے گی، اور دنیا کا ستم دیدہ طبقہ جو اسلام اور اسلامی حکومت سے امید لگا کے بیٹھا ہے مایوس ہو جائے گا اور اسلام ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر اسلام عزیز اور اسلامی جمہوریہ منحرف ہو جائیں اور حادثات کا تماچا کھا کر خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں تو اسلام صدیوں کے لیے طاق نسیاں کے سپرد ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلامی جمہوریہ دنیا کی مظلوم ترین حکومتوں میں سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ اسلامی جمہوریہ خدا نخواستہ ناکام ہو جائے تو اس کا مطلب ہر زمانے کے تمام مسلمانوں کی ناکامی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 10، آپ کا ملک آج دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں سے ایک ہے، ہمیں اس طاقت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، اسلام میں ترقی یافتہ ترین حکومت موجود ہے اور حکومت اسلام کسی وقت بھی نہ تمدن کی مخالف تھی اور نہ ہے۔ اسلامی حکومت کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 12، اسلامی حکومت رجت پسند نہیں بلکہ تمام مظاہر تمدن کی تائید کرتی ہے،
مگر ان امور کی مخالف ہے جس سے ملت کی آسائش خطرے میں پڑے اور وہ عفت عامہ کے منافی ہوں۔ موضوع ولایت فقیہ۔ پوائنٹ نمبر 1، مسلمانوں کے لیے ولایت فقیہ الہی تحفہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، قانون اساسی کے اصول میں بہترین اصل ولایت فقیہ کا اصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اس دور میں فقہائے اسلام عوام پر حجت ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ولی امر خدا کی حجت ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ملت بغیر قائد کے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 6، میں ملت اور حکومت کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اسلامی حکومت اگر فقیہ اور ولایت فقیہ کے زیر اثر ہو تو اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، ادیان سماوی اور دین اسلام میں قائد اور قیادت کی اہمیت ذاتی نہیں کہ خدا نخواستہ انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دے۔ پوائنٹ نمبر 8، اگر کوئی فقیہ صرف ایک مرتبہ آمریت سے کام لے تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، فقیہ اگر کجروی اختیار کرے، اگر گناہ صغیرہ کا بھی مرتکب ہو تو ولایت کھو بیٹھتا ہے۔ ولایت کوئی معمولی چیز نہیں کہ جس سے ہر ایک کے حوالے کر دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 10، فقیہ کا کام عوام پر منمانی چلانا نہیں، اگر ایک فقیہ ایسا کرے تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، ولایت فقیہ آمریت کو روکتی ہے، اگر ولایت فقیہ نہ ہو تو آمریت ہوگی۔ موضوع ولایت فقیہ کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 12، جو ولایت حدیث غدیر میں بیان ہوئی ہے اس کا مطلب کوئی مانوی مقام نہیں بلکہ حکومت ہے۔ موضوع عوام کا کردار اور مقام۔ پوائنٹ نمبر 1، ملت ہی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تھا اور اس کے بعد بھی ملت ہی کو اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس ملت کا مرہون منت ہے، البتہ اس اسلامی ملت کا جس نے اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے یہ کارنامہ انجام دیا۔ پوائنٹ نمبر 3، اس زمانے میں قومیں اپنے دانشوروں کے لیے چراغ راہ بن جائیں اور انہیں مشرق و مغرب کا فریفتہ اور ذلیل ہونے سے بچا لیں۔ یہ زمانہ قوموں کے جاگ اٹھنے کا زمانہ ہے اور وہ اب تک کے رہنماؤں کی رہنما ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ مطمئن رہیں کہ آپ کامیاب ہیں اور کوئی طاقت بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ طاقت دراصل ملت ہی کی طاقت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کوئی قوم کسی چیز کی خواہاں ہو تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، جب ملت کسی چیز کو چاہے تو کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 7، ملت کی لازوال طاقت کے مد مقابل کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 8، ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر ملتیں کسی چیز کی خواہاں ہوں تو وہ ہو کے رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، ہر قوم کی تقدیر اس کے اپنے ہاتھ میں۔ پوائنٹ نمبر 10، ہر ملت کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، ملتوں کے ارادے سے جو ارادہ الہی کے تابع ہے اور خدا کے لیے ہوتا ہے، غیر ممکن کام ممکن اور محلات واقع ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، ہمیں ملت کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، عوام کی نظر جاننا لازمی امور میں سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عوام کی توجہ مبذول کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جذب کرنے کی فکر میں رہتے تھے اور آن حضرت کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 14، ملتی نجات کا باعث ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، عوام کی آگاہی، شرکت و نگرانی اور ان کا اپنی منتخب حکومت کے قدم بقدم رہنا معاشرے میں امن و آشتی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی طاقت آزادی خود مختاری تک پہنچنے کے لیے کسی بھی مظلوم قوم کی تحریک کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 17، کوئی اسلحہ ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہتھیار بھی ملت کے قیام کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 18، کسی بڑی طاقت کو اگر عوامی حمایت حاصل نہ ہو تو یہ طاقت قائم نہیں رہ سکتی۔ پوائنٹ نمبر 19، اگر ملت کسی شے کی پشت پناہ بن جائے تو وہ حکومت زوال پذیر نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 20، اگر ملت حکومت کا سہارا نہ بنے تو وہ حکومت پائیدار نہیں رہ سکتی۔ پوائنٹ نمبر 21، تاریخ کے ہر دور میں جتنی بھی مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں ان کی وجہ عوام کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، اب اسلحے کے زور زبردستی حکومت کرنے کا زمانہ نہیں رہا، دنیا بدل گئی ہے، ملتیں یکے بعد دیگرے بیدار ہو رہی ہیں۔ موضوع عوام کا کردار اور مقام کے سلسلے کا آخری پوائنٹ
پوائنٹ نمبر 23، حکومتیں جتنے بھی طاقتور ہوں جب ملت ان کے مقابلے پر اتر آئے تو کچھ نہیں کر سکتی۔ موضوع عوام کی میدان عمل میں موجودگی۔ پوائنٹ نمبر 1، کوئی ملک اس وقت نقصان اٹھاتا ہے جب اس کی ملت لاپرواہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، ساری قوم کو سیاسی معاملات میں دخیل ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، لوگوں کو کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اگر لوگ کنارہ کش ہو جائیں تو ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، مجھے اطمینان ہے کہ ہماری ملت نے ذلت برداشت نہیں کی اور نہ کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 5، اب مومن و مجاہد عوام کی میدان عمل میں موجودگی ہے جو مشرق و مغرب کے فریفتہ و دانشوروں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے گی۔ پوائنٹ نمبر 6، آپ مسلمان عوام کی میدان عمل میں موجودگی ہے جو تاریخی ستمگروں اور دھوکہ بازوں کی سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، جو چیز ہم سب پر لازم ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو میدان میں حاضر رکھنے کی فکر میں رہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، اگر ملت کنارہ کش ہو جائے اور حکومت سے یہ توقع رکھے کہ وہ کوئی کام کرے تو حکومت ایسی کوئی طاقت نہیں رکھتی۔ پوائنٹ نمبر 9، ملت اسلام اب بیدار ہو گئی ہے، اب وہ بیٹھنے والی نہیں، اگر میں پلٹ بھی جاؤں تو ملت پلٹنے والی نہیں۔ موضوع عوام کی میدان عمل میں موجودگی کا آخری پوائنٹ نمبر 10، آج پوری ملت چاہے عورتیں ہوں یا مرد اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر رہے ہیں۔